بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید ناظرین۔ پٹرولیم مصنوعات مہنگا کرنے کی سمری پرائم منسٹر کو بھیج دی گئی ہے۔ اب اس پر وزیر اعظم کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ آنے والے چند گھنٹوں میں سامنے آ جائے گا، لیکن پٹرولیم مصنوعات مہنگا کرنے کی سمری جب سے گئی ہے، عوام کی بے چینی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں سیاسی بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ بلوچستان میں جو بحران ہے وہ کسی منطقی انجام کو پہنچتا ہوا ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ اسلام آباد کے موسم میں اگرچہ خنکی ہے، لیکن سیاسی پارہ مسلسل اوپر جا رہا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال کہ ملک کی معیشت پر بھی اثرات پڑ رہے ہیں، ملک کے سیاسی ماحول پر بھی اثرات پڑ رہے ہیں، اور وہ عوام جو تبدیلی کی امید لے کر اس حکومت کو لے کر آئے تھے اور سپورٹ کر رہے تھے، وہ عوام ہکے بکے ہیں اس وقت کہ وہ جائیں تو کہاں جائیں، دیکھیں تو کدھر دیکھیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے حوالے سے حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تنازع کھڑا ہوا تھا، اسی میں ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے، وہ بیل بھی کسی منڈے نہیں چڑھ رہی۔ اس تمام تر صورتحال کا ہم تجزیہ کریں گے اور آنے والے وقت کے بارے میں فورکاسٹ کریں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں سیاسی ماحول کیسا ہوگا اور پاکستان میں حکومتی ایوانوں میں جو صورتحال ہے وہ کس طرح ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار، بڑے باخبر صحافی ہیں، جناب مزمل سہروردی صاحب۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ پیالی میں طوفان کھڑا ہوا ہے، کھڑا کیا گیا ہے، یہ بائی ڈیزائن ہوا ہے؟ ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے میں بات کروں، اس کے تقرر کے معاملے میں یہ بائی ڈیزائن ہوا ہے یا جان بوجھ کر کیا گیا ہے؟ نہیں، نہ یہ چائے میں پیالی کا طوفان ہے، نہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ہم سب ڈی جی آئی ایس آئی کی ٹرانسفر کی خبریں اس سال کے شروع سے سن رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ایک وقت میں خبریں اتنی گرم ہو گئیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے کہنا پڑا کہ نہیں، وہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے، اور وہ پھر سب نے کیلکولیٹ بھی کرنا شروع کر دیا کہ ان کا ٹینیور کب پورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ پھر جب سینٹ انتخابات تھے تو اس وقت خبریں آئیں تو سب نے کہا نہیں، وہ سینٹ کے بعد ہوگا، پھر انہوں نے کہا کوئی ضمنی انتخاب کے بعد ہوگا، پھر انہوں نے کہا کشمیر انتخابات کے بعد ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈی جی آئی ایس آئی کی ٹرانسفر یکدم ہو گئی ہے اور اس کا منظرنامے میں کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ یہ پورا 2021 پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید کی ٹرانسفر ڈسکس بھی ہوتی رہی اور اس کے بارے میں بات بھی ہوتی رہی سیاسی حلقوں میں، اور اس کا ڈیلے بھی ہوتا رہا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب اس کو ڈیلے کرنا چاہتے تھے مزید 6 مہینے، جیسے کہ احمد ڈوگر صاحب نے کہہ دیا ایک ٹی وی پہ، جو وزیر اعظم کے سیاسی مشیر ہیں، کہ وزیر اعظم ابھی نہیں چاہتے تھے۔ انٹیریئر منسٹر شیخ رشید نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم اس کو سیاسی انداز میں دیکھ رہے تھے، فوج اپنے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ تو کہیں نہ کہیں حکومت کی طرف سے اب کنفیشنل سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ جنرل فیاض کو چینج کیا جائے، جبکہ آرمی اور جی ایچ کیو کا ویو تھا کہ انہیں چینج کیا جائے۔ یہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کو یہ سیاسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے، یہ اس کی تقرری ان بنیادوں پر ٹرانسفر پوسٹنگ ہونی چاہیے؟ دیکھیں، شیخ رشید کا بیان تو بہت ہی حیران کن ہے، اور بطور انٹیریئر منسٹر وہ یہ بیان کیسے دے سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر ان کی تقرری کو سیاسی طور پر دیکھ رہے تھے؟ مطلب اگر تو وہ یہ کہتے کہ وہ اس تقرری کو بین الاقوامی حالات کے تناظر میں دیکھ رہے تھے تو ہم مان لیتے کہ شاید آئی ایس آئی کا کام ہی بین الاقوامی حالات اور انٹرنیشنل سپائنگ ہے، پاکستان کے خلاف سازشوں کا پتہ لگانا ہے، افغانستان میں بزی تھے، یہ تھے۔ لیکن ملک کی سیاسی صورتحال کے تناظر میں وہ اس کو دیکھ رہے تھے، تو یہ تو عجیب بات ہے نا۔ اگر شیخ رشید یہ بات کہہ دیں، احمد ڈوگر صاحب کچھ ایسی بات کہہ دیں، تو یہ تو پھر بلی تھیلے سے باہر آ جانے والی بات ہے نا، کہ کیا ساری گورنمنٹ جو ہے وہ جنرل فیاض کے سر پہ کھڑی تھی اور ان کے نکل جانے سے ہی گورنمنٹ کلیپس کر جائے گی؟ یہ مزمل صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سال جب سے شروع ہوا ہے ان کی پوسٹنگ کی باتیں ہوتی رہی ہیں، ان کے ٹرانسفر کی باتیں ہوتی رہی، تو یہ جو ڈیلے ہوا اب تک کا ڈیلے، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ڈیلے ہوا یا اس میں بھی کسی کی ضد کو مانا گیا؟ نہیں، میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی ضد تھی، اور دوسری طرف جنرل باجوہ صاحب اس کو مانتے رہے۔ انسٹیٹیوشن انہیں پہلے ہی ٹرانسفر کرنا چاہتا تھا، انہیں کورس دینا چاہتا تھا، اور اہم کورس انہیں مل سکتی تھیں، پنڈی کی مل سکتی تھی اور اہم کورس انہیں مل سکتی تھیں، لیکن ڈیلے کی وجہ سے سب کورس بک ہوتی گئیں، اور اب دیکھیں نا پنڈی سائر شمشاد سب لگ گئے اور سب جگہ لوگ لگ گئے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ
بہت ڈیلے کیا ہے انسٹیٹیوشن نے پرائم منسٹر کی ضد پر، اور بہت پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے جنرل باجوہ نے، اس حوالے سے میکسیمم پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے اور چیزوں کو ڈیلے کیا ہے آرمی کے نارمز سے ہٹ کر۔ ایز اے کمانڈر ان چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ پروگیٹو ہے کہ وہ اب اپنے جرنیلوں کو، اپنے کمانڈرز کو جہاں چاہیں پوسٹ کر سکیں، چاہے وہ DGISI ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے ٹیم بنانے کا، ٹیم کے تقرر و تبادلے کا اختیار مکمل طور پر سپہ سالار کے پاس ہی ہوتا ہے، یا وہ پولیٹیکلی بھی باؤنڈ ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل تقرریاں بھی ہوں اس میں؟ دیکھیں، صرف ایک DGISI کی پوسٹنگ ایسی ہے جس کی سمری پرائم منسٹر کو جاتی ہے، ادروائز کسی کور کمانڈر کی سمری تو نہیں جاتی ہے، آپ سمجھے نا۔ لیکن اور فوج میں دوسری تعیناتی کی سمریاں تو نہیں جاتی ہیں۔ یہ بائنڈنگ ہے سپہ سالار کے لیے، لازم ہے کہ وہ اس کی تقرری کو پرائم منسٹر سے اپروو کروائے؟ دیکھیں، رولز تو یہی ہیں، رولز یہی ہیں، یہ رولز یہی ہیں۔ تو پھر رول سے وائلیٹ کس نے کیا؟ دونوں نے کیا، دونوں نے کیا۔ دونوں نے کیا۔ وہ اس طرح کہ اگر ایک ٹینیور ہے 2 سال کا، تو آپ کیوں ٹینیور سے زیادہ کسی ایک افسر کو رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر اس کا کور کا ٹائم ہو گیا تو آپ اس کو کیوں نہیں ریلیو کر رہے کور پہ جانے کے لیے؟ آپ میری بات سمجھے نا، یہ تو ایسی ہے جیسے ایک آفیسر کی پروموشن کا ٹائم ہو جائے تو آپ اس کو کہیں نہیں تو میرا ہی ساتھ ہی کام کرتا رہے، پروموشن نہ لے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، سسٹم نے چلنا ہے۔ تو اگر یہ تو ماضی میں بھی مزمل صاحب ایسا ہی رہا نا کہ ہم نے اپنے من پسند جرنیل کو من پسند جگہ پہ لگایا، چاہے وہ آرمی چیف کی پوسٹ کیوں نہ ہو۔ ہمارے یہاں پرائم منسٹر اس کا فائدہ ہوا کسی کو ماضی میں؟ ماضی میں تو ایک بڑی عبرتناک قسم کی مثال۔ تو پھر عمران خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میرا مطلب ہے کہ یہ من پسند کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ انسٹیٹیوشن من پسند پر پرویل کر جاتا ہے۔ اب میں بھی سمجھتا ہوں کہ جب بٹوین انسٹیٹیوشن اینڈ عمران خان بات ہوگی تو جنرل فیض انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کا خیال ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں، وہ اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جب بھی ماضی میں کسی بھی جنرل کو انسٹیٹیوشن اور کسی فرد کے درمیان چننا پڑا ہے تو اس نے انسٹیٹیوشن کو چنا ہے، کیونکہ اس کا کیریئر، اس کے سٹیکس، اس کا سب کچھ جینا مرنا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ وہ کیسے انسٹیٹیوشن کو چھوڑ سکتا ہے؟ اور اگر کسی نے انسٹیٹیوشن کو ماضی میں ڈیفائی کیا ہے تو اسے بھی عبرت کا نشان بنایا گیا، یا 3 اسٹار جنرلز کو سیک نہیں کیا گیا اگر انہوں نے چیف کو ڈیفائی کیا تو؟ پرائم منسٹر صاحب کو خدشہ کیا ہے کہ اگر یہ DGISI یہ نہیں رہتے، کوئی اور آ جاتا ہے، جس طرح ندیم صاحب آ گئے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن ہوا، تو اس سے خدشہ کیا ہے حکومت کو؟ اصل میں عمران خان صاحب کی پولیٹیکل مینجمنٹ بہت ویک ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ وہ چیزوں کو پولیٹیکلی مینیج نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیں، اس سے پہلے عمران خان کے دور میں ہی عاصم منیر صاحب کو DGISI لگایا گیا تھا، یہ جو گجرانوالہ والے کور کمانڈر تھے، لیکن 4 ماہ بعد ہی عمران خان صاحب کی خواہش پہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کو تبدیل کیا تھا۔ حالانکہ ان کا ٹینیور پورا نہیں ہوا تھا، اور فوج میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کسی کو 3-4 ماہ بعد تبدیل کر دیں، لیکن خان صاحب پھر ان سے کمفرٹیبل نہیں تھے، اور وہ اس وقت بھی فیض صاحب کو واپس لانا چاہتے تھے۔ حالانکہ فیض صاحب اس وقت GHQ میں بیٹھے تھے، لہذا فیض صاحب کو آؤٹ آف دی وے واپس لایا گیا ایز DGISI، وہ بھی خان صاحب کی ضد کی وجہ سے تھا۔ لیکن اگر اب آپ مسلسل کہیں کہ جتنا میرا ٹینیور ہے اتنی دیر فیض صاحب چیف DGISI رہیں گے، تو یہ بھی کوئی اچھی روایت نہیں ہوگی پاکستان کے لیے۔ اور وہ اپنا کیریئر کیوں قربان کریں خان صاحب کے لیے؟ ہاں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ کیوں قربان کریں، اور میرا نہیں خیال وہ قربان کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے حکومت یہ کہتی ہے کہ اداروں کو متنازع بنانے کا الزام اپوزیشن پہ لگاتی ہے۔ اپوزیشن کے بارے میں، خاص طور پر نون لیگ کے بارے میں، یہ مسلسل ایک نیریٹو کھڑا کیا گیا کہ وہ اداروں کو متنازع بنا رہی ہے۔ شخصیات کے جب نام لیے نواز شریف صاحب نے تو ان کو بڑا اس پہ رد عمل آیا۔ تو اب عمران خان صاحب پرائم منسٹر خود شخصیات کے نام لے کر ان کو متنازع نہیں بنا رہے؟ اور دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں جب بھی DGISI نے کوئی پولیٹیکل انٹرونشن یا رول کیا ہے وہ ڈسکس ہوا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں جنرل فیض کا نام ڈسکس ہو رہا، شاید ہماری یادداشت کمزور ہے۔ کیا جنرل حمید گل کا نام نہیں ڈسکس ہوا IGI بنانے کے حوالے سے؟ اور جب وہ سرونگ تھے اس وقت ڈسکس ہوتا تھا کہ حمید گل نے ISI بنائی ہے۔ کیا دھرنوں میں ظہیر الاسلام کا نام نہیں ڈسکس ہوا؟
وہ سرونگ تھے, سب کہتے تھے ظہیر الاسلام صاحب نے دھرنا کرایا. کیا پی ٹی آئی میں جب لوگ ٹوٹ کے جا رہے تھے تو شجاع پاشا صاحب کا نام ڈسکس نہیں ہوا؟ کیا چودھری پرویز الہی نے انٹرویو نہیں دیے کہ ہم نے آرمی چیف کو جا کے شکایت لگائی کہ ڈی جی ایسا ہی ہماری پارٹی سے بندے توڑ کے پی ٹی آئی میں شامل کر رہا ہے؟ یہ بات تو چودھری پرویز الہی نے کی نا کہ ہم کیانی صاحب کو شکایت لگانے گئے. تو اس لیے جب بھی پاکستان کی سیاست میں ڈی جی آئی ایس آئی نے کوئی پولیٹیکل رول کیا ہے اس کو پولیٹیشنز نے ڈسکس کیا ہے, ارسپیکٹو وہ کون تھا. تو اس لیے یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے. ہاں, جن ڈی جی آئی ایس آئی نے کوئی پولیٹیکل رول نہیں کیا ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا, وہ اپنا ٹینیور کر کے چلے گئے, ان کو کوئی بھی نہیں جانتا. لیکن جنہوں نے کیا ان کو سب, ان کا نام ہسٹری میں موجود ہے. تو اس لیے یہ میں کہوں کہ جی فیض صاحب کا نام لے لیا تو کوئی پاکستان میں نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے اور کوئی نئی روایت پیدا ہو گئی ہے, تو ایسا نہیں ہے, ماضی میں ہوتا رہا ہے. پرائم منسٹر کا یہ جو کہنا ہے کہ موجودہ سچویشن میں افغانستان کی خاص طور پر وہ صورتحال کا ذکر کرتے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں جس طرح چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, وہاں پہ حکومت بن رہی ہے اور ابھی تک اس حکومت کو پتہ نہیں دنیا نے تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور پاکستان کا بڑا کلیدی رول ہے, اور خاص طور پر آئی ایس آئی کا, ڈی جی آئی ایس آئی کا, جنرل فیض صاحب انگیج ہیں سب کے ساتھ. تو اس دلیل میں کتنا وزن ہے کہ ان کو رہنا چاہیے اس نازک مرحلے پر؟ یہ دلیل پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. یہ دلیل پاکستان وزیر اعظم پاکستان کو دینی ہی نہیں چاہیے. ہمارا کیا تعلق افغانستان کی گورنمنٹ بنانے سے؟ ہم نے بنائی ہے افغانستان کی گورنمنٹ. کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو چوک میں کھڑے ہو گئے یہ دلیلیں دے رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے یہ کوئی پاکستان کے حق میں بات تو نہیں ہے. وہ بہت سی ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا پاکستان کو بین الاقوامی طور پر نقصان ہو رہا ہے. جس طرح وہ طالبان کے وکیل بنے ہیں, جو بنا ہے وہ اس کا کوئی خاص فائدہ تو ہوا نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلیل از خود مضحکہ خیز ہے کہ کسی اسپائی چیف کو اس لیے ریٹین کیا جائے کہ اس نے ہمسایہ ملک میں بڑی انٹرونشن کی ہوئی ہے. ہمارا تو موقف ہے کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کام سے. ہمارا کیا تعلق ہے؟ طالبان نے خود کا حکومت بنائی ہے, خود ٹیک اوور کیا ہے, امریکہ نے ان سے معاہدہ کیا ہے. امریکہ اور طالبان کو اکٹھے بٹھانے کی فیسیلیٹیشن ہم نے کی ہے, وہاں حکومت تو ہم نے نہیں بنائی ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں یہ دلیل بہت کمزور ہے. تو مزمل صاحب, پرائم منسٹر کا یہ جو بیان سامنے آیا ابھی کہ مشاورت مکمل ہو گئی ہے, چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں, شیخ رشید صاحب نے بھی کہا, فواد صاحب نے بھی کہا, تو سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے یہ. لیکن میرا خیال ہے یہ فائر فائٹنگ کا کام روز ہو رہا ہے. لیکن ایک بریک لے لیں مزمل صاحب. ناظرین ایک بریک, اور بریک کے بعد اس ایشو پر اور دیگر ریلیونٹ ایشوز پر میری گفتگو جاری رہے گی. میرے ساتھ رہیے. جی ناظرین, ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے جناب مزمل سہروردی صاحب سے, پاکستان کے جو اس وقت بڑے گرما گرم مسائل ہیں ان پر. مزمل صاحب, کیا ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے بقول پرائم منسٹر, اور جو ان کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے منظر عام پہ؟ ہمارے یہاں ایک مثال ہے کہ مینگنے ڈال کے دودھ نہیں دینا چاہیے. کون ڈال رہا ہے مینگنے؟ اچھا, یہ بھی آپ مجھ سے پوچھیں گے نا, ٹھیک ہے, میں ہی ڈال رہا ہوں. لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ فائر فائٹنگ ضرور ہو رہی ہے, کیونکہ اس حکومت کی ساری توجہ میڈیا پر ہے, مسائل حل کرنے پہ تو ہے ہی نہیں. یہ حکومت زندہ ہی ٹویٹر پر ہے, میڈیا مینجمنٹ پر ہے. ان کا خیال ہے کہ میڈیا میں جو کہہ دیا ہے وہ حقیقت ہو نہ ہو, بس وہی حقیقت ہو جاتا ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ روز وزراء نا فائر فائٹنگ کا کام کرتے ہیں. صبح ہی فواد چوہدری سب کہہ دیں گے کہ سمری منظور پہنچ گئی ہے, پروسیس شروع ہو گیا ہے. بھائی یہ گھنٹے کا کام ہے اگر کرنا ہو, اور اگر نہیں کرنا تو پھر میرا مطلب ہے روز دن گزر جاتا ہے, نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا. اس کا مطلب معاملہ پھنسا ہوا ہے. ایک دن آ جاتا ہے کہ جی انٹرویوز کریں گے, پھر جب انٹرویوز کرنے پہ ذرا کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں ملنے کی روایت تو موجود ہے. آج بھی ڈان کی لیڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر انٹرویوز کریں گے. وہ انٹرویوز کر لیں گے تو کتنے, کون ان کو بھیجے گا انٹرویو کے لیے, وہ کس کی کمان میں ہے؟ کیا آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کسی کو کال کیا جا سکتا ہے انٹرویو کے لیے؟ میں نے ماضی میں مسلم لیگ نون کے ایک بہت ہی سینئر رہنما سے پوچھا کہ آپ نے یہ ضیاء الدین بٹ صاحب کو چیف کیوں بنایا؟ آپ کسی کور کمانڈر کو بنا دیتے, کچھ کر دیتے. انہوں نے کہا پرائم منسٹر نواز شریف 2 دن کوشش کرتے رہے تو کوئی کور کمانڈر ان سے بات نہیں کرتا, ملاقات کے لیے راضی نہیں ہوا. وہ نہ بات فون پر لائن پہ آنے کے لیے, وہ کہتے تھے جی ایچ کیو چیف سے بات کریں, چیف کی طرف سے منع ہے.
تو میرا مطلب ہے کہ چیف کی اجازت سے ہی کسی نے انٹرویو دینا ہے نا. کیا عمران خان صاحب خود اپنی مرضی سے لوگوں کو فون کر کے کہیں گے کہ آپ آئیں میں نے آپ کا انٹرویو لینا ہے, اور وہ جنرل جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس انٹرویو دینے کے لیے پہنچ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہر کوئی آرمی چیف سے پرمیشن کے بغیر وہاں نہیں پہنچے گا. لہذا اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ معاملے کو مزید پیچیدہ کر رہی ہیں, کوئی حل نہیں کر رہی ہیں. ابھی فائر فائٹر کون ہے؟ فواد چوہدری صاحب فائر فائٹر ہیں میڈیا میں, اندر ہیں یا نہیں ہیں یہ مجھے نہیں پتا. میڈیا میں فائر فائٹر وہی ہیں, اندر کون کیا رول پلے کر رہا ہے یہ تو تاریخ لکھے گی. میڈیا میں تو تیلی جتنی لگی ہے فواد چودھری صاحب کی وجہ سے لگی ہے, آپ بجھا بھی خود ہی رہے. خود بجھا رہے ہیں, مطلب آج کل تو بجھانے کے کام پہ لگے ہوئے ہیں نا. روز صبح کہتے ہیں بہترین تعلقات ہیں سول ملٹری, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پروسیس شروع ہو چکا ہے, پھر وہ کہتے ہیں اتفاق رائے ہو چکا ہے. بھئی یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو آدھے گھنٹے میں سمری ہو جائے گی. یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی, ہینڈ ہی جانی ہے. یہ بڑی ٹی سی ایس کرنی ہے, کوریئر سے آ رہی ہے سمری, پہنچی نہیں, کوریئر والا لے کے جو ہے وہ غائب ہو گیا. اپوزیشن اس تمام تر صورتحال کا کیا فائدہ اٹھائے گی؟ لیکن اس سے بھی پہلے ایک سوال کہ اس سے ایک بات تو پھر اسٹیبلش ہو جاتی ہے, خان صاحب جتنا فوکس کر رہے ہیں جنرل فیض حمید پر, ان کو ڈی جی آئی ایس آئی ان کے رہنے پر جتنا ان کا ساری انسسٹ کر رہے ہیں, اس سے تو پھر لگتا ہے کہ وہ الزام بھی ٹھیک ہے کہ انہی کی بیساکھیوں پہ حکومت کھڑی تھی. اب انہیں ڈر ہے کہ یہ بیساکھی ادھر ادھر ہوئی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. خان صاحب کے طرز عمل نے ان سارے الزامات کو تقویت دی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے طرز عمل نے فوج کی اور آئی ایس آئی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے, فائدہ پر. دیکھیں اپوزیشن تو ایک وکٹم تھی, وکٹم بلیمنگ ہے, وہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, یہ ہوئی. لیکن جب مدعی ہی آپ کے خلاف بیان دے دے, دیکھیں ایک تو ملزم کے بیانات ہیں, ان کی عدالت میں اور حیثیت ہے, مدعی کے بیان کی اور حیثیت ہے. اس سارے میں عمران خان تو مدعی مقدمہ ہے نا, جن کو سارا فائدہ ہوا ہے, جو بینیفیشری ہیں. اگر بینیفیشری کا طرز عمل ہی اپوزیشن کے نیریٹو کو سپورٹ کرے گا تو پھر تو میرا مطلب بات ثابت ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ آرمی بطور ادارہ حکومت کے پیچھے کھڑی ہے اور حکومت اور آرمی بطور ادارہ ایک پیج پہ ہے, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت اور کچھ شخصیات ایک پیج پہ ہیں. یہ تو نواز شریف کہہ رہے تھے کہ ادارہ نہیں ہے, کہ چند شخصیات ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا, شاید حنیف قمر صاحب نواز شریف والی بات کر رہے ہیں. میں نہیں نواز شریف والی بات کر رہا, میں تو آپ کا تجزیہ لے رہا ہوں. یہ آپ نواز شریف کا بیانیہ بڑھا رہے ہیں, میں نہیں بڑھا رہا. نہیں, قطعی طور پہ میں نہیں بڑھا رہا نواز شریف کا بیانیہ. ابھی میں نے نوکری کرنی ہے یہاں پہ, تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بیانیہ تو پھر یہی تھا, اور اس کو عمل سے تقویت تو مل رہی ہے آپ کی بات. جس طرح عمران خان صاحب کا جو نواز شریف کہہ رہے تھے, عمران خان نے اس پر مہر تصدیق ثبت کی ہے. اب عمران خان اور نواز شریف ایک پیج پہ ہیں. دیکھیں جو نواز شریف کہہ رہے تھے, عمران خان نے اس پر مہر تصدیق ثبت کی ہے. اب یہ ضروری نہیں ایک پیج پر ہیں. جو نواز شریف کہہ رہے تھے عمران خان نے اس کو سپورٹ کر دیا. اپوزیشن کا کیا رول ہے اس سارے سلسلے میں؟ اپوزیشن نے کیا اس کو نیگیٹیولی اس ساری سچویشن کو یوز کیا ہے, پازیٹیولی کیا ہے؟ کیا اپوزیشن کا کیا کر رہا ہے؟ بہت بیہیو کیا ہے. آپ ذرا منظرنامہ بدلیں اور کہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم ہے, یا آصف زرداری وزیر اعظم ہے, بلاول وزیر اعظم ہے, مریم وزیر اعظم ہے, شہباز شریف وزیر اعظم ہے, اور عمران خان اپوزیشن لیڈر ہے, اور یہ تنازع پیدا ہو گیا ہے. اب تک کتنی پریس کانفرنسیں کر چکے ہوتے ہیں عمران خان کہ ہم ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ادارے کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں, من پسند کو نہیں لگانے دیں گے, اداروں کو کمزور نہ کیا جائے. یہ ہے کتنی کر چکے ہوتے, کنٹینر لگ چکے ہوتے. اس اپوزیشن نے ایک بیان نہیں جاری کیا, اس اپوزیشن نے کوئی ایک پریس کانفرنس نہیں کی, اس اپوزیشن نے کہیں کوئی لوز بات نہیں کی, نہایت بیہیو کیا ہے اس سارے کرائسس میں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی, اور پاکستان کی اور ملٹری کی ساکھ کو بچانے کی کوشش کی ہے, کیونکہ اگر وہ ڈھول بجا کر باہر نکل آتے تو پھر شرازہ ہی بکھر جاتا. ایون کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ ہم آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہیں. سب نے ہی بہت بیہیو کیا, اور یہ پاکستان کی یہ جو اپوزیشن ہے, اس نے چونکہ اقتدار دیکھا ہوا ہے, ان کو اقتدار کے رموز پتہ ہیں, اس کی تکنیکی وجوہات پتہ ہیں,
پتہ ہے چیزیں کیسے چلتی ہیں، لہٰذا یہ لوز بات نہیں کرتے۔ عمران خان کا پرابلم ہی یہ تھا کہ کبھی اقتدار دیکھا نہیں ہوا تھا، کونسلر بھی نہیں رہے ہوئے تھے، لہذا وہ کہتے تھے میں 90 دن میں یہ کر دوں گا، 100 دن میں یہ کر دوں گا، 15 دن میں یہ کر دوں گا، 28 دن میں یہ کر دوں گا۔ پتہ تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کون سا کام کیسے ہوتا ہے۔ اب ہوگا کیا اس سارے معاملے میں؟ ابھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر تو مشاورت ہو چکی ہوتی اور معاملات طے پا چکے ہوتے تو یہ تو 2 منٹ کا فیصلہ تھا، سائن ہونے تھے اور اناؤنس ہو جانا تھا کہ فلاں ہے ڈی جی آئی۔ میرا خیال ہے ابھی کسی ایک نام پر اتفاق نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہوا، ابھی تک جنرل فیض صاحب ہی آفس ہولڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں بھی عجیب بات ہے، میں نے کچھ حلقوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آرمی میں یہ ایک ایس او پی ہے کہ جب آپ کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو آپ کے اس ٹرانسفر آرڈر پر ریلیونگ اور جوائننگ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے۔ ٹھیک، مثلا آپ نے فلاں تاریخ کو چارج چھوڑنا ہے، فلاں تاریخ کو اگلی جگہ جا کے چارج لینا ہے۔ ٹھیک، یہ دونوں چیزیں ٹرانسفر آرڈر، وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب کے آرڈر پہ بھی تاریخیں مینشن ہیں۔ اس کی مثال کسی نے مجھے ایسے دی کہ ساحر شمشاد صاحب جو سی ڈی ایس تھے، ان کا کور کمانڈر پنڈی کا آرڈر 5 ستمبر کو ہوا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے 20 ستمبر کو کور کمانڈر پنڈی جوائن کرنا ہے۔ حالانکہ جی ایچ کیو سے کور کمانڈر پنڈی کے دفتر کا فاصلہ 5 منٹ کا بھی نہیں تھا، لیکن 15 دن کا ٹائم تھا، انہوں نے 20 ستمبر کو جا کے ہی کور کمانڈر پنڈی کے طور پہ جوائن کیا۔ اسی طرح فیض صاحب کے آرڈر پہ بھی ایک ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، وہ ڈیٹ 21 ہے، 22 ہے، 23 ہے، جو بھی وہ ڈیٹ ہے، کیونکہ ہم نے آرڈر دیکھا نہیں ہے، یوزیلی 2 ویکس کا ٹائم ہوتا ہے، آنے والی ڈیٹ ہے، فلاں تاریخ کو جوائن کریں گے کور کمانڈر پشاور کے طور پہ۔ اور لوگوں کا رائے یہ ہے، محتاط رائے یہ ہے کہ فیض صاحب کو اس دن کور کمانڈر پشاور جوائن کر لینا چاہیے، جو ان کے آرڈر پہ ڈیٹ لکھی ڈیٹ موجود ہے۔ جوائن کر لینا چاہیے یا وہ کر لیں گے؟ جو لوگ عسکری معاملات کو سمجھتے ہیں اور فوج کی مینجمنٹ کو سمجھتے ہیں، فوج کے طریقہ کار کو سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں فیض صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں جوائن کرنے کے علاوہ۔ ناظرین یہاں پہ ایک بریک، اور بریک کے بعد یہ گفتگو جاری ہے، میرے ساتھ رہیے۔ ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مزمل سہروردی صاحب۔ مزمل صاحب، یہ جو معاملہ لٹکایا جا رہا ہے یا لٹک رہا ہے، اس معاملے کو لٹکانے میں یا اس کے لٹکنے میں بینیفیشری کون ہے اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عمران خان کا نقصان ہو رہا ہے، عمران خان کا کسی کا نقصان نہیں ہو رہا۔ تو فیصلہ بھی عمران خان صاحب نے کرنا ہے؟ کیا جو بھی فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے کہ اس کو لٹکانا ہے یا وائنڈ اپ کرنا ہے اس کو۔ ہاں، سلجھانا ہے یا الجھانا ہے، یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے پاس ہے، اور ہر دن کی ایک قیمت ہے، ہر لمحے کی ایک قیمت ہے، اور وہ دن اور لمحے کی قیمت عمران خان نہیں ادا کر رہی ہے، اور اس ملک نے ادا کرنی ہے۔ معاشی صورتحال پہ اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، آپ کی سٹاک مارکیٹ افیکٹ ہو رہی ہے آپ کی۔ دیکھیں وہ تو 3 سال سے ہی بری حالت ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کو نا اس لڑائی میں 2 چیزیں جو ان کے نیگیٹو جا رہی ہیں وہ آپ سمجھیں۔ اگر آج عمران خان صاحب کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی، پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے اور معیشت بہت اچھی چل رہی ہوتی، لوگ خوشحال ہوتے، لوگ عمران خان کے گن گا رہے ہوتے، تو عمران خان صاحب سیاہ کرتے، سفید کرتے کہ ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ امریکی ایک بات آپ سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پرفارمنس بہت کمزور ہے، بہت ویک وکٹ پہ ہیں، تمام ضمنی انتخابات ہارے ہیں۔ ایک دوست نے بتایا کہ خان صاحب نے کہا میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، تو دوسری طرف سے کہا گیا کہ کل کیوں، آج توڑ دیں، ہم 30 دن میں انتخابات کرا دیں گے۔ اچھا، یہ بھی باتیں ہو چکی ہیں؟ سب ہو چکی ہیں، انہوں نے کہا آج کل کی جگہ آج توڑ دیں۔ امریکی ناظم الامور جو ہیں لاہور میں، انہوں نے مریم نواز سے ملاقات کی ہے، علیحدہ شہباز شریف صاحب سے کی ہے، علیحدہ چودھری پرویز الہی سے کی ہے، علیحدہ ان ملاقاتوں کی بھی کوئی سگنیفیکنس ہے؟ اتنی سگنیفیکنس تو ضرور ہے کہ انہیں بھی پولیٹیکل پلیئر مانا جاتا ہے، اور وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ کے طور پہ امریکہ انہیں دیکھتا ہے، اور ان کا ایک سیاسی کردار پاکستان میں وہ دیکھتے ہیں، اور جو ان کو مائنس کرنے کی پچھلے 3 سال سے عمران خان نے کوشش کی ہے، یہ ملاقاتیں اس کی نفی کرتی ہیں۔ اور یہ سمجھ دیکھیں نا، جب شہباز شریف صاحب جیل سے آئے تب بھی چائنیز ایمبیسڈر نے انہیں چائنیز ایمبیسی میں مدعو کیا اور ان کے اعزاز میں زہرانہ دیا، برٹش انہیں ملے، امریکن ملے، اب پھر ملے۔ میرا خیال ہے مسلسل اپوزیشن کو فارن ڈپلومیٹس مل رہے ہیں، اور جو اس بات کی بات ہے کہ جو پاکستان میں 1 پارٹی رول بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کامیاب نہیں ہوا۔
اسلام آباد میں بھی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی وہاں پہ ہیں، بلکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پشاور تھے، اسلام آباد، یہاں پہ یار نظریں تو کوئٹہ پہ رکھیں، نظریں کوئٹہ پہ رکھیں، نظریں کوئٹہ پہ رکھیں۔ کوئٹہ سے تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ اگر تو کوئٹہ میں عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور جے یو آئی اقتدار میں آ جاتی ہے تو پھر تو منظرنامہ ڈیفرنٹ ہے۔ پھر کیا بنے گا؟ اگر تو پہلے دھرنے میں جو فیصلے ہوئے تھے جو فضل الرحمان کے، وہ ان کی امپلیمنٹیشن کا وقت آ گیا۔ جو پہلے دھرنے میں فیصلے ہوئے تھے، جو فضل الرحمان صاحب کا پہلا دھرنا، وہ فیصلے کیا تھے؟ جن کے ضامن چودھری برادران ہیں، جن کے گھر میں فیصلے ہوئے تھے۔ چودھری صاحب بھی پھر اٹھ جائیں، کھڑیں گے کہ ہماری ضمانت پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے، وہ بھی اٹھ پڑیں گے۔ دیکھیں نا، کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے گارنٹی کی، فضل الرحمان صاحب کے جن سے وعدے ہوئے تھے اس میں ضامن چودھری صاحب ہیں، اور سب کے قیاس رہیں یہی ہیں کہ وہ وعدے بلوچستان کے حوالے سے تھے کہ پہلے وہاں کریں گے۔ جام کمال کے بارے میں کیا آنے والے دنوں میں پریڈکشن کیا ہے؟ وہ سروائیو کر پائیں گے یا عدم اعتماد میں فارغ ہو جائیں گے؟ لیکن جتنی لاوارثیت سے وہ اسلام آباد پھر رہے تھے نا، وہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایک تو باپ پارٹی ہے، صادق سنجرانی صاحب ہی ان کو کرتے تھے فیسیلیٹیٹ، اور جب کبھی نہیں صادق سنجرانی صاحب کے اندر ایک جادوئی طاقت تھی، لیکن اس بار جب وہ کوئٹہ پہنچے ہیں تو لگتا ہے طاقت اسلام آباد رہ گئی جادوئی، اور خالی صادق سنجرانی پہنچا۔ وہ جو ان کی جادوئی طاقت تھی وہ ساتھ کوئٹہ نہیں پہنچ سکی۔ اگر وہ جادوئی طاقت بھی ساتھ کوئٹہ پہنچ جاتی تو معاملہ حل ہو جاتا۔ وہ کوئی جنتر منتر نہیں لگا سکے ان کو صادق سنجرانی تو اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کا ہنر جانتے ہیں، لیکن وہ طاقت وہ ساتھ کوئٹہ نہیں لے جا سکے، لوگوں کو منا نہیں سکے۔ میرا خیال ہے اگر وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور وہاں پہ کوئی انٹرونشن نہیں ہے تو جام کمال کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اپوزیشن کا ٹارگٹ اس وقت کیا ہے؟ آنے والے انتخابات یا اس سے پہلے کچھ؟ قبل از وقت انتخابات۔ قبل از وقت انتخابات، تو قبل از وقت انتخابات کو اپوزیشن کو فائدہ ہوگا؟ ہاں، عوام تیار ہیں عمران کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے، کیوں ٹائم دیا جائے عمران خان کو؟ تو جس سیاسی انجینئرنگ کا الزام لگاتی رہی ہے اپوزیشن، وہ سیاسی انجینئرنگ اب نہیں ہوگی یا کسی اور کے لیے نہیں ہوگی؟ دیکھیں ان کی جن سے بات ہو جائے گی وہ ان کے دیکھیں اگر مقاصد نیوٹرل رہ کے حاصل ہو جائیں تو وہ نیوٹرل رہ جاتے ہیں، کہ اگر ان کے مقاصد نیوٹرل رہ کے بھی حاصل ہو جائیں تو وہ نیوٹرل رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ لیکن اگر کینٹ کے الیکشن میں نیوٹرل رہے، ہاں نیوٹرل رہے، ضمنی الیکشن میں نیوٹرل رہے، اور جن جگہ انہوں نے نیوٹرل رہنا ہے اور نیوٹرل رہ کے مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں وہ وہاں نیوٹرل رہتے ہیں۔ اگر انہوں نے دیکھا کہ اگلے انتخابات میں نیوٹرل رہ کے ان کے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں تو وہ مکمل نیوٹرل رہ جائیں گے۔ نیوٹرل رہنے کے نتیجے میں تو پھر اگر نواز شریف آ جاتے ہیں، نون لیگ آ جاتی ہے، تو پھر کیا پھر معاملہ ٹھیک؟ ضروری نہیں ہے، ہنگ پارلیمنٹ بھی آ سکتی ہے۔ ٹھیک، مطلب آپ کو لگتا ہے نون لیگ ایبسولوٹ میجورٹی لے لے گی؟ آج یہ کہا نہیں جا سکتا۔ تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نون لیگ صرف پنجاب میں آئے اور مرکز میں کو ہنگ پارلیمنٹ کے نتیجے میں شاید پیپلز پارٹی پر اقتدار میں آ جائے۔ اچھا، یہ ذرا اس ایشو پہ دوبارہ آتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جیسا کہ کہا کہ مشاورت مکمل ہو گئی ہے، چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو، سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہو معاملہ اور نوٹیفیکیشن پہ سائن ہو جائیں، لیکن اگر سائن نہیں ہوتے تو پھر آپشن کیا ہے؟ سائن ہو بھی جاتے ہیں تو وہی ہوگا، سائن نہیں بھی ہوتے تو وہی ہوگا جو منظور ہے جی ایچ کیو ہوگا۔ یس، بات ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نہیں، اگر سائن نہیں ہوتے تو پھر تو یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اس کا بھی راستہ نکال لیا جائے گا۔ وہ کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں تو آپ کو پتہ ہے، آپ انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں، ایسا ایسا ماہر قانون ہے وہ ایسا راستہ نکال کے دیں گے کہ آپ کو لگے گا قانون میں یہ راستہ ہے۔ یہاں سپریم کورٹ آئین میں ترمیم کی اجازت دے دیتا ہے مشرف کو، کوئی بھی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کافی دیر کی خاموشی کے بعد بولے ہیں کل پرسوں، اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی حکومت جنہوں نے انہیں خاموش کرایا ہوا تھا انہوں نے دیکھا کہ شاید اب وہ خاموش کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے بول پڑے۔ لوگ تو کسی کے خوف سے ہی خاموش تھے نا۔ اب یہ بھی چانس ہے کہ یہ پارٹی کے اندر ہی کوئی ایسی آوازیں اٹھیں اور ایک دھڑا بن جائے؟ اس بات کے کتنے امکان؟ بہت زیادہ، 100%۔ اس بات کے کتنے امکان ہے کہ کوئی اور آئے اور سمری پہ سائن کر دے؟ نہیں، ابھی تو ایسا نہیں، اتنی جلدی نہیں ہو سکتا۔ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ مہینے تک تو خان صاحب یہ معاملہ کم از کم لٹکائیں گے۔ دیکھیں اس کا بھی عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان سے نقصان ہی ہوتا جائے گا۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ وہ کچھ بھی کر لیں گے اس کا نقصان انہیں ہی ہے۔
اچھا یہ اطاعت میں دیکھیں وہ اطاعت کے نتیجے میں آئے تھے, انہیں اطاعت ہی کرنی چاہیے. اطاعت کے نتیجے میں آئے تھے, اطاعت ہی کرنی چاہیے. ہاں, اور جہاں پہ وہ ڈس اوبے کریں گے وہاں پہ معاملہ گڑبڑ ہوگا. دیکھیں نا وہ آپ سیم پیج کے نیریٹو پہ آئے, آپ نے سیم پیج کے نیریٹو پہ سیاست کی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بھٹو کی پھانسی کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو پولیٹیکلی بہت آئسولیٹڈ ہو گئے تھے. ملک کی ساری سیاسی قوتیں بھٹو سے ناراض ہو گئی تھیں. ان کو مارنا اس لیے آسان تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا, کوئی دلائی کیمپ میں بند تھا, کوئی تھا. بھٹو نے بھی اتنی پاپولیرٹی کے باوجود پولیٹیکلی آئسولیشن ان کو مہنگی پڑ گئی, بہت مہنگی پڑی. اس وقت عمران خان بھی آئسولیٹڈ ہے. جو اتحادی ہیں یہ بھی ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. کون جو نہیں, سارے مطلب کیا چودھری برادران جی ایچ کیو اور عمران خان میں سے کس کو چوز کریں گے آپ بتائیں؟ جی ایچ کیو جائیں گے. اچھا, ایم کیو ایم کس کو چوز کرے گی؟ تو ادھر ہی جائے گی. اور کہا باپ پارٹی کس کو چوز کرے گی؟ میں نہیں کہہ رہا, حالات یہی کہہ رہے ہیں. باپ پارٹی کس کو چوز کرے گی؟ باپ کے پاس ہی جائے گی. جی ڈی اے کدھر جائے گی؟ وہ بھی ادھر ہی جائے گی. تو عمران خان کی تو اپنی پارٹی میں سے 70% لوگ ادھر چلے جائیں گے. ایک پارٹی مزاحمت کے بیانیے پر کھڑی نہیں ہوئی. 22 سال تو ان کے ساتھ کوئی کونسلر شامل ہونے کو تیار نہیں تھا. تو بھائی یہ پارٹی جس نظریے پہ کھڑی ہوئی ہے وہ اس نظریے پہ کھڑی ہوئی ہے کہ ان کے سر پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, اس لیے سب ان کے ساتھ آ گئے ہیں. جب وہ ہاتھ نہیں ہوگا لوگ چلے جائیں گے. بہت شکریہ مزمل صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے, اس پہ مزید کیا تبصرہ کرنا خود سوچیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.